بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میرے تمام نظریاتی ورکرز کو میرا السلام علیکم۔ جیسے کہ ورکرز جانتے ہیں کہ پچھلے 247 دن جو ہے آج ہو گئے ہیں ہمیں یہاں کراچی پریس کلب دھرنے کے اوپر، اور یہ دھرنا جو کہ نظریے کے اوپر دیا گیا، یہ دھرنا جس سے کوئی کمپرومائز نہیں کیا گیا، یہ وہ دھرنا جس سے کسی اور پارٹی میں جا کے فائدہ نہیں اٹھایا گیا، یا یہ وہ دھرنا ہے جس سے کسی کے مفاد کی یا کسی کے ذاتی فائدے کے لیے کوئی بات نہیں کی گئی۔ یہ صرف اور صرف جو ہے خالصتاً ورکروں کے حقوق کی بات کی گئی، ورکروں کے حقوق کی جنگ یہاں سے لڑی گئی، اور الحمدللہ یہ مقدمہ لڑتے لڑتے ہمیں اب ان قریب جو ہے وہ 3 دن میں 250 دن کے قریب ہم پہنچ رہے ہیں۔ تو میری آج کی یہ ویڈیو جو ہے وہ تمام ان ورکرز کے لیے ہے پی ٹی آئی کے، جنہوں نے نظریے کے اوپر اس تحریک کو جوائن کیا تھا، خان صاحب کی آواز پہ لبیک کہا تھا، اور ہم اس پاکستان کے اندر اس پاکستان کی ترقی کے لیے اور اس میں حقیقی نمایاں تبدیلی کے لیے جو آئے تھے، جس کے لیے ہم نے عمران خان صاحب کا ساتھ دیا، اور الحمدللہ آج تک ہم اس کے نظریے کی حفاظت کر رہے ہیں اس کیمپ پہ بیٹھے ہوئے 250 دن سے۔ شکر الحمدللہ ہم نے کسی کے ساتھ کوئی بھی ایسی بات یا اپنے مفاد کی خاطر کوئی ایسا کمپرومائز نہیں کیا۔ ہاں البتہ اس کے درمیان جو ہمارے 4 مطالبات تھے کہ ہم گورنر سندھ کو کہہ رہے تھے کہ وہ نااہل ہیں، وہ تنظیم کے اندر تنظیم کے معاملات میں جو ہیں وہ شامل ہیں، وہ فوری طور پہ تنظیم کے معاملات سے دستبردار ہوں، گورنر ہاؤس کو گورنر ہاؤس بنائیں نہ کہ انصاف ہاؤس، اور اپنا وہ آئینی کام یا آئینی ان کی ذمہ داری جو ان کو دی گئی ہے اس کے اوپر وہ عمل کریں، تو وفاق اور صوبے کے درمیان جو ہے وہ باہمی اتفاقی کو راہیں کھلیں۔ دوسرا ہمارا مطالبہ تھا کہ حلیم عادل شیخ جو ہے وہ چونکہ کسی اور پارٹی سے ہماری پارٹی میں آئے، تو اس لیے اس کو آپ ایک نظریاتی ورکر کے مقابلے میں نہ لا کے کھڑا کریں، اس کو اختیارات اتنے دیں جتنا ایک آدمی کو دینا چاہیے، اس کے مقابلے میں نظریاتی لوگوں کو زیادہ با اختیار کریں تاکہ وہ پارٹی مضبوط کریں اور پارٹی بنانے میں اپنا کردار ادا کریں۔ تیسرا ہمارا مطالبہ تھا غیر آئینی غیر منتخب پیرا شوٹر خرم شیر زمان، اور اسی طرح وومن ونگ جو ہے اس کی فضا ذیشان، ان دونوں کو بھی ہٹایا جائے، اس لیے کہ خرم شیر زمان جو ہے وہ ایم پی اے ہے، اس لیے غیر آئینی ہے پی ٹی آئی کے آئین 2019 کے مطابق، اور دوسرا یہ کہ وہ بطور صدر جو ہے غیر منتخب ہے، یعنی بغیر الیکشن کے وہ نوٹیفیکیشن پہ آ کے بیٹھا ہے، اور اس کے باوجود بھی جو ہے وہ بری طریقے سے فیل ہے۔ کراچی کی تنظیم جو ہے اس وقت اپنے پاؤں پہ کھڑی نہیں ہو پا رہی، جس کی حالیہ جو ہمارے سامنے مثال ہے وہ آپ کراچی ڈویژن کی ریلی دیکھ سکتے تھے، جس میں لوگوں کا شامل نہ ہونا یا اس کی طرف جو ہے وہ دھیان نہ دینا جو ہے ان پہ اعتماد کا فقدان نظر آیا ہمیں کارکنوں کا کراچی کی قیادت کے اوپر۔ تو چونکہ غیر منتخب ہے، غیر آئینی ہے، اور کارکنوں میں جو ہے اس کی موجودگی نہیں ہے، تو لوگوں نے جو ہے اس کو بری طریقے سے رد کیا، اور فضا ذیشان جو ہے وہ اسی طرح لاہور کی وائس پریزیڈنٹ تھیں اور اب کراچی میں آ کے ان کو پریزیڈنٹ بنا دیا گیا، تو اس سے کراچی کی جتنی خواتین ہیں ان کی حق تلفی بھی ہوئی ہے۔ اور چوتھا ہمارا مطالبہ تھا یہاں سے کہ جو پی ٹی آئی کا آئین ہے 2019 اس کے اوپر عمل کیا جائے، تو آپ کی پارٹی کے جتنے بھی مسائل ہیں وہ خود بخود حل ہونا شروع ہو جائیں گے، اور انہی 4 مطالبات پہ جو ہے ہم آج بھی بیٹھے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی مفاد نہیں، کوئی لالچ نہیں، نہ ہم نے کسی سے یہ بات کی ہے، نہ ہمارا یہ کوئی مطالبہ ہے۔ تو اللہ پاک نے اتنے دنوں کے اندر تقریباً 250 دن ہونے کو آئے، ہمیں سرخرو کیا ہر معاملے میں، تمام چیزیں تمام معاملات کھل کے تمام ورکروں کے سامنے آ چکے ہیں، بجائے مایوس ہونے کے، بجائے گھر بیٹھنے کے، بجائے دوسری پارٹیوں میں جانے کے، آپ آنے والا جمعہ جو ہے 12 مارچ جمعۃ المبارک بعد نماز جمعہ دوپہر 3 بجے اس کراچی پریس کلب دھرنے پہ آ کے ہمیں جوائن کریں، کیونکہ ہم نے یہاں سے بیٹھ کے ثابت کیا ہے کہ لیڈرشپ اگر سچی ہو، لیڈرشپ اگر نہ بکنے والی ہو تو اس کو کوئی بھی نہیں توڑ سکتا، اور جہاں بات آتی ہے کارکنوں کی، کارکنوں کے حقوق کی، کارکنوں کے مفاد کی، تو وہاں ہم نے لیڈرشپ کی کمی دیکھی ہے۔ تو آپ آئیں، تمام کارکن اس پلیٹ فارم پہ کھڑے ہوں، اس پلیٹ فارم پہ کھڑے ہوں کہ ثابت کریں کہ کارکن ریڑھ کی ہڈی ہوتے ہیں تنظیم کی، اور کارکن جو ہے وہ اگر کہیں کسی کو پہنچا سکتے ہیں تو وہاں سے اس کو نکلوا بھی سکتے ہیں، کیونکہ تنظیم کے اندر کارکن جو ہے وہ 3 چیزوں کی وجہ سے بہت تکلیف میں ہیں جو ان کو نہیں مل رہی ہیں۔ پہلی بات ہے عزت، جو تمام کارکنوں کو نہیں دی جاتی سوائے اپنے من پسند پیرا شوٹر اور جو ہے نا گھر بیٹھے ہوئے لوگوں کے۔ دوسری بات جو ہے وہ کارکنوں کو اگر کوئی عہدہ دیا جاتا ہے تو اختیار نہیں دیا جاتا، پاور نہیں دیا جاتا، یعنی کہ
عہدہ دے دیا اور اس کا فیصلہ جو ہے نا وہ خود نہیں کر سکتے ہیں، تو یہ اختیار ان کو نہیں دیا جاتا. اور تیسری چیز وقت، قیادت لیڈرشپ کی طرف سے، یا جو ان کے سپیریئرز ہیں، جو ان کے اوپر جو عہدیداران ہیں جن کے وہ ماتحت ہیں، وہ انہیں وقت نہیں دیتے ہیں یا ان کے لیے وہ وقت نہیں نکالتے. ان کو جو ہے وہ لیڈرشپ کے کام نہیں دیے جاتے نیچے نمائندوں کو، تاکہ وہ اپنے اپنے علاقوں میں جا کے کام کریں. تو اس کا بالکل اس وقت فقدان ہے. فقدان اس لیے کہ تمام کارکن جو ہیں ان کو انہوں نے بری طریقے سے آپس میں لڑوایا ہوا ہے، ان کو بانٹا ہوا ہے آپس میں، تاکہ یہ بٹے رہیں اور ان کی حکمرانی جو ہے وہ چلتی رہے. تو شکر الحمدللہ یہ عمران خان صاحب کے نظریے کی حفاظت کے لیے دھرنا دیا گیا، اور اس دھرنے کے اوپر سے اس پورے نظریے کی جو عمران خان نے ہمیں دیا اور جو پاکستان تحریک انصاف کا آئین کہتا ہے اس کی حفاظت کی گئی. اور اس کی مثال جو ہے وہ یہ ہے کہ اس دھرنے کے اوپر جو بھی آیا ان کو دھونس دھمکیاں دی گئیں، ان کو لالچیں دی گئیں. یہ اس کی نشانی ہے کہ یہاں پر آنے سے جو ہے وہ کیوں اور کس کو خوف آ رہا ہے. تو آپ تمام لوگ جاگیں، ان تمام ٹیموں سے باہر آئیں. ٹیم صرف ایک ہی ہے اور ہمارا ٹیم لیڈر ہے عمران خان، اس کے ہم نمائندے ہیں، اسی کی ٹیم کے ہم نمائندے ہیں اور وہی ہمارا لیڈر ہے. اس کے جھنڈے تلے ہم یہاں کھڑے ہیں. آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ آنے والا جمعہ 12 مارچ دوپہر 3 بجے اس کراچی پریس کلب دھرنے کے اوپر آ کر اپنی شرکت کریں. اور جو آپ کے دلوں کے اندر یا جو آپ کے دماغ میں جو پارٹی کی بہتری کے لیے بات ہو، وہ یہاں سے انشاءاللہ آپ کو موقع دیں گے. آپ آئیں، اپنی آواز اٹھائیں، کیونکہ خان صاحب کے ساتھ مل کے ہم نے پاکستان تحریک انصاف کو انسٹیٹیوٹ بنانا ہے. ایک ایسا انسٹیٹیوٹ جو کبھی بھی کسی کے ساتھ ناانصافی نہ ہو سکے، جو کبھی کسی کے ساتھ جو ہے وہ غیر مساوی عمل نہ ہو سکے، سب کو برابری کے حقوق ملیں اور سب لوگوں کو موقع دیا جائے، سب لوگوں کو ذمہ داری دی جائے، تاکہ وہ اپنے اپنے علاقوں میں جہاں لوگوں سے انہوں نے وعدے کیے ہیں وہ وعدوں کو پورا کریں. جہاں لوگوں کے مسائل ہیں ان کو ریلیف دیں. تعلیم کے جو مسائل ہیں وہ تعلیم کے اندر ان کو لوگوں کو ریلیف ملے. صحت کے مسائل ہیں صحت کے اندر ریلیف ملے. قانون اور عدلیہ کا اگر کوئی مسئلہ ہے تو اس کے اندر لوگوں کو ریلیف دیا جائے. ان تمام چیزوں کے لیے، ان تمام چیزوں کو ایک جگہ سے ایک پلیٹ فارم سے مہیا کرنے کے لیے آپ تمام لوگوں کی شرکت نہایت ضروری ہے. ہم ان ارباب اختیار کو جنہوں نے ہمیں بانٹا ہوا ہے، جنہوں نے ہمیں مطلب جو ہے وہ مطلب کوئی ویلیو یا اہمیت نہیں دیتے، ان کو ہم پیغام دے سکیں کہ ورکرز جو ہے حقیقی ورکرز ہی ہوتا ہے جس میں سے کوئی لیڈر نکل کے آتا ہے. اوپر سے لایا ہوا یا پیرا شوٹر جو ہے وہ لیڈر نہیں ہوتا. میں آپ تمام لوگوں کا، تمام کارکنوں کا انتظار کروں گا. پی ٹی آئی زندہ باد، عمران خان زندہ باد، پاکستان زندہ باد. بہت بہت شکریہ.